بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ریئلٹی چینل کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو قرآن کریم کی ایک ایسی آسان ترین صورت کا عمل بتاؤں گا کہ 7 آسمانوں کی برکات اور 7 زمینوں کے خزانوں کو رب نے اس آسان ترین صورت میں رکھا ہے۔ اس آسان ترین صورت کے فوائد اور فضائل آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس صورت کا ایک حیرت انگیز عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ عمل آپ رزق و روزگار کی تنگی ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ رزق میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ گھریلو پریشانیوں سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ عمل آپ بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس عمل کے بارے میں آسان لفظوں سے اتنا کہوں گا کہ یہ عمل بہترین دنیا بہترین آخرت حاصل کرنے کے لیے آپ سب لازمی کیجیے۔ بلکہ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے اور آپ کو مالی طور پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے، یا آپ بے روزگار ہیں اور آپ کے گھر تنگ دستی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اجازت کے ساتھ آسان ترین اور آزمایا ہوا عمل بتا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے اور اس حیرت انگیز عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو آج ہمیں دینی ویڈیوز میسر ہیں، ان کو مؤثر بناتے چلے جائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آج آپ کا وقت یہاں لگوا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ٹریفک کی بھیڑ میں، عدالت میں، کچہری میں، ہسپتال میں وقت لگوا دے۔ اس لیے شکر کریں کہ آپ کا وقت کسی اچھے کام میں صرف ہو رہا ہے، اور ہمیشہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ سچا اور اس کا حبیب سچا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے سچے ہیں۔ اس لیے شکر کریں کہ آپ اچھے کام میں وقت گزار رہے ہیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آج ہمیں سننے کی طاقت میسر ہے، اس لیے ان کانوں کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت کے جملے سنوا دو، کیونکہ ناظرین، دنیا کا جو ماحول ہے وہ ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں، اور اس ایمان سوز ماحول کے اندر آپ کا رہنا سہنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا دیکھنا سننا اور بولنا، یہ سب ایمان سوز ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا کچھ تو روح کی فکر کریں اور اپنی روح کو ایمان ساز ماحول میں لے آئیں۔ اس جسم کو تو ساری زندگی ہر پل دنیاوی مجالس اور محافل میں لگایا، روح کا بھی کچھ حق ہے۔ روح کی تسکین کے لیے بھی کچھ وقت نکالا کریں۔ روح کی تسکین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے صبح اور شام قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت سنا بھی کریں، اس سے آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ لہٰذا ناظرین، سورہ فاتحہ کو کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو فرمایا کہ 7 آسمانوں کی برکات اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے۔ یعنی جو بندہ ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورہ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کے کمالات کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق ہو، عزت ہو، صحت ہو، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ پاک اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 بار اپنے ہر کھانے اور پینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ وضو اس عمل کے لیے شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، بس اخلاص، خلوص، سچا یقین شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین شرط ہے۔ جو یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی برکات دکھائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بہن یا بھائی نے پڑھا ہے
تو اللہ کے حکم سے انہیں کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضائیں عام ہوں، تو ایسے وقت میں سورہ فاتحہ شفا ہے، دوا ہے، دعا ہے، غذا ہے، حفاظت ہے، کفایت ہے، مدد ہے، راحت و سکون ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف بابرکت ہے۔ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر، گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کر دے، تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ آپ کھانے کے درمیان 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کھانے کے دوران اس کو پڑھنا بھول جائیں تو کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیں، یعنی قضا کر لیں، لیکن اس عمل کو چھوڑیں نہ۔ صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو صرف بیماریوں سے شفا ہی نہ سمجھیں، بلکہ اس سورت کو زندگی کا رہبر سمجھیں، کیونکہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ فرض نماز ہو یا نفل نماز، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے ناظرین، سورہ فاتحہ کے اس عمل کو آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکات دیکھتے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد